اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ایک سوال، بزنس کے بارے میں آپ کہتے رہتے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں بزنس شروع کرنے کی بہترین عمر کیا ہے؟ میں 18 سال کا ہوں۔ اچھا جی اچھی بات ہے جی، آپ 18 سال کی عمر میں سوال پوچھ رہے ہیں۔ لوگ تو بیچارے 28-38 سال کی عمر میں سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو ایک اچھا عمر ہے۔ لیکن ایک میں آپ کو کیریئر کا پاتھ بتاتا ہوں، اور پھر وہ سمجھانے کے بعد آپ خود فیصلہ کیجئے۔ دیکھیں، زندگی کے نا گروتھ جون سی ہے وہ 4 سٹیجز میں ہوتی ہے۔ پہلی سٹیج یہ ہے کہ آپ نوکری کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، یو ہیو اے جاب، آپ چھلانگیں مارتے ہیں، نوکری مل گئی۔ اچھا، اب ایک لیول ہے لوگوں کا جو بس سمجھتا ہے ان جاب مل گئی، اب میرا کام صرف اسی جاب میں ترقی کرنا ہے، یعنی کہ وہ صرف ایک ڈبے کو پکڑ لیتے ہیں، اب اسی ایک ڈبے کے اندر بھاگتے ہیں اور اسی کو گروتھ سمجھتے ہیں کہ جناب میں نے جاب شروع کی تھی، جناب ٹریننگ سے آپ دیکھیں میں جنرل مینیجر بن گیا ہوں، وائس پریزیڈنٹ بن گیا ہوں، سی ای او بن گیا ہوں۔ اب وہ اسی ڈبے کے اندر گروتھ کی بات کر، جبکہ ایک طرح سے گروتھ نظر آ رہی ہے، لیکن جب ہم ایک بندے کی گروتھ کی بات کرتے ہیں تو وہ صرف یہ محدود نہیں ہے کہ آپ اس ڈبے کے اندر ترقی کریں، بلکہ آپ ایک ڈبے سے دوسرے ڈبے میں جائیں۔ دوسرا ڈبہ کیا ہے؟ دوسرا ڈبہ کہتے ہیں کہ اب آپ پروفیشنل بن گئے ہیں۔ آپ پروفیشنل کسے کہتے ہیں؟ پروفیشنل سے کہتے ہیں وہ بندہ جو کہ جاب کو اون کرتا ہے، یعنی کہ ایک پہلے میں آپ کے پاس جاب تھی، یعنی کہ آپ نوکری کرتے تھے، یو ہیو اے جاب، اس میں یو اون اے جاب، اس کو ہم اس کیٹیگری میں شامل کرتے ہیں جس کو آپ فری لانسر کہتے ہیں۔ پہلے میں آپ کسی کمپنی میں اکاؤنٹنٹ تھے، دوسرے ڈبے میں آپ چلے گئے، آپ نے کہا جی میں اب فری لانسر بن گیا ہوں، اب میں اتنا ایکسپرٹ ہو گیا ہوں، اب میں 50 لوگوں کو کام کرتا ہوں، یا میں 30 لوگوں کے آگے اپنی سروسز سیل کرتا ہوں۔ تو یہ ڈبہ بدل گیا، نوکری سے نکل کے آپ فری لانسر کی کیٹیگری میں آ گئے۔ اب آپ جاب کے مالک ہیں، پہلے آپ نوکری کرتے تھے، اب آپ نوکری کے مالک ہیں۔ یہ دوسرا ڈبہ ہے۔ تو اصولی طور پہ گروتھ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ پہلے ڈبے کے اندر آپ ٹرینی سے مینیجر بن گئے ہیں، یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس ڈبے سے چھلانگ مار کے آپ اس ڈبے میں آ گئے ہیں۔ اس کے بعد آدمی گرو کرتا ہے، تیسرے ڈبے میں چلا جاتا ہے۔ تیسرا ڈبہ کہتے ہیں ہم انٹرپرینور کا، بزنس مین کا۔ تو انٹرپرینور بزنس مین اسے کہتے ہیں۔ اب یہ وہ کیٹیگری ہے جس میں یہ آدمی ایسے سسٹم اور لوگوں کو رکھتا ہے جس سے وہ کام چلتا ہے، یعنی کہ ہی اونز اے سسٹم، یہ مالک ہے اس سسٹم کا، یا یہ مالک ہے اس ریسیپی کا، یا یہ مالک ہے ان لوگوں کا جو اس کے پاس ملازمت کرتے ہیں، جس کے تھرو یہ کام کرتا ہے۔ مثلا پہلی کیس کے اندر وہ ملازمت کرتا تھا، 9 to 5 جاب۔ دوسرے ڈبے کے اندر اس نے 9 to 5 جاب چھوڑ کے اپنی سروسز 10-12 کمپنیوں کو آؤٹ سورس کرنا شروع کر دیں فری لانسنگ کے بیس پہ۔ تیسرے ڈبے میں اس نے ایک اکاؤنٹنگ کی فرم بنا لی اور اپنے نام کو یا اپنے تجربے کو کیپٹلائز کرا کے سسٹم بنا دیے، اور ایک اپنی کمپنی کا نام شروع ہو گیا، اس کے اندر لوگوں کو رکھ لیا۔ اب اس کا نام اور اس کا تجربہ چلتا ہے، اور اب اس کی وجہ سے وہ اپنے سے کہیں زیادہ، پہلے تو اس کے پاس ٹوٹل وہی 24 گھنٹے روز کے تھے، پہلے وہ ایک ہی کمپنی کو دیتا تھا، دوسرے ڈبے میں اس نے وہی 10-12 گھنٹے 5-6 کمپنیوں کو دینے شروع کر دیے، ڈفرینٹ کمپنیوں کو دینے شروع کر دیے۔ تیسرے ڈبے کے اندر اس نے ملٹی پلائی کر دیا، لوگ ایڈ کرتا گیا، کیونکہ اب اس کو سمجھ آ گئی ہے، سسٹم آ گیا ہے، وہ صرف سپروائز کرتا ہے، بعد میں صرف سائن کرتا ہے، دیکھتا ہے، اور لوگ کام کر رہے ہیں۔ اب اس نے ایک اپنی اکاؤنٹنگ کی فرم بنا لی ہے۔ تو یہ ہو گیا تیسرا ڈبہ۔
اب وہ اس میں پیسے کمائی جاتا ہے، کرتے کرتے اس کے پاس اتنے پیسے آ جاتے ہیں کہ وہ چوتھے ڈبے میں آ جاتا ہے، یا آنا چاہتا ہے جس کو جانا چاہیے۔ وہ چوتھا ڈبہ ہے انویسٹر کا ڈبہ، اور وہ انویسٹر کا ڈبہ اسے کہتے ہیں اب نہ وہ خود کام کرتا ہے نہ لوگ اس کے لیے کام کرتے ہیں، بلکہ جو اس نے پیسہ کمایا ہے وہ پیسہ اس کے لیے کام کرتا ہے۔ اب یہ کیریئر کا چوتھا ڈبہ ہے، یعنی کہ آپ جاب سے شروع ہوئے، فری لانسنگ پہ آئے، بزنس سے ہوتے ہوئے آپ انویسٹر کی کیٹیگری میں چلے گئے۔ جب آپ کو یہ پروگرس کا لیول سمجھ آ جائے تو پھر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یار یہ ایک ہی ڈبے میں رہنے والا جو لوگ بڑی ترقی کی باتیں کرتے ہیں، ایکچولی وہ بڑے لمیٹڈ ترقی ہے ان کی۔ تو وہ کیریئر اپنے ہی جاب میں گرو کیے ہیں لیکن وہ لائف میں گرو نہیں کیے۔ تو اب آپ کا سوال ہے کہ 18 سال کی عمر، تو آپ سوچیں ایک ایسا بندہ جو اپنا کیریئر کا سفر تیسرے ڈبے سے شروع کر رہا ہو۔ لوگ تو پہلے نوکری کرتے ہیں، پھر کہیں جا کے پروفیشنل بنتے ہیں، پھر کہیں جا کے بزنس کی بات کرتے ہیں، اور پھر کہیں جا کے انویسٹر آتے ہیں۔ تو آپ ایک ڈبہ ہی تیسرے ڈبے سے شروع کر رہے ہیں، بزنس کے ڈبے سے شروع کر رہے ہیں کہ جی میں 18 سال کی عمر میں کام شروع کر دوں تو آپ کو جناب آپ تو آلریڈی آ گئے ہیں۔ تو یہ تو پہلا جواب ہو گیا، آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ دوسری طرف سب سے بڑی جو بات ہے نا، جو میں نے زندگی میں دیکھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک ڈبے میں بہت دیر تک رہ لینا، کہ دیکھیں ہر ڈبے کی ایک اپنی، اگر آپ پہلے ڈبے میں کامیاب ہیں نا ایز اے امپلائی، تو اس کا مطلب ہے کچھ عادتیں، کچھ سکلز، کوئی مینٹل، ایموشنل، اسپریچول، فزیکل سکلز کچھ ایسی ہیں جو آپ نے سیکھ لی ہیں، جو آپ کو اسی ڈبے میں کامیاب ہونے کے لیے ضروری چاہیے۔ اب اگر آپ ایک ہی ڈبے میں 10 سال کے لیے بیٹھے رہے تو جتنا زیادہ آپ اس ایک ڈبے میں بیٹھیں گے آپ کے لیے دوسرے ڈبے میں چھلانگ مارنا اتنا ہی مشکل اور ناممکن ہوتا جائے گا، کیونکہ اب آپ کے پاس صرف اسی ڈبے کی سکلز ہیں۔ ہر ڈبے کا سکل سیٹ ہی فرق ہے۔ جو آپ کا بیہیویئر، ایٹیٹیوڈ کامیابی کے لیے جاب پہ چاہیے، اس سے کہیں فرق بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ آپ کو ایز اے فری لانسر کامیابی کے لیے چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اس سے بہت فرق آپ کو ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر چاہیے اور سکل سیٹ چاہیے بزنس ایز اے انٹرپرینر کامیابی کے لیے۔ آپ ایک ڈبے کے سکل سیٹ میں، چاہے اس ڈبے کے آپ چیمپئن ہوں، آپ اس ڈبے کی سکل سیٹ سے دوسرے ڈبے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اور جتنی زیادہ دیر آپ ایک ڈبے میں رہیں گے آپ کے لیے دوسرے ڈبے میں چھلانگ مارنا اتنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے جو لوگ 20 سال 15 سال نوکری کر لیتے ہیں، ان کو بزنس کا کہتے ہیں، ان کی سمجھ سے باہر ہے، وہ کرتے ہی نہیں، وہ ہو ہی نہیں سکتا ان کو۔ وہ رسک کی ان کے اندر عادت پڑ گئی ہے ہر مہینے کی 2 تاریخ کو نوکری کی تنخواہ لینے کی، وہ رسک بزنس میں لے ہی نہیں سکتے۔ ان کو بجٹنگ پلاننگ آتی ہی نہیں، کیونکہ ان کو پتا تنخواہ آ جانی 2 تاریخ کو۔ تو وہ اس ڈبے میں جو رسک ہے، خود پلان کرنا، خود اگر پیسے نہ آئے، اگر کیش فلو خراب ہو گیا، اگر انویسٹمنٹ کی ضرورت آئی، تو سارے پیسے تو آپ نے خود نکالنے ہیں نا۔ تو جو پہلے جاب والوں کو تو یہ سکل سیٹ ہی نہیں ہے ان کا۔ وہاں پہ تو انوویشن، کریٹیوٹی بھی تو آپ کو ریوارڈ ہی نہیں ملتا۔ وہاں پہ تو جناب جو ڈو ایز یو آر ٹولڈ پہ آپ کو ریوارڈ ملتا ہے، جو کہا جا رہا ہے اس کو کرو۔ بزنس کی کامیابی کے لیے تو جناب آپ کو انوویشن چاہیے، کریٹیوٹی چاہیے، آپ کو رسک لینا پڑتا ہے، آپ کو انیشیٹو لینا پڑتا ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ دوسرے ڈبے سے تیسرے ڈبے میں جانے کے لیے کتنا ٹائم لگے گا، اور تیسرے سے چوتھے میں۔ اس لیے اکثر اوقات لوگ اپنی زندگی کے آخری لیول پہ 50-60 کی عمر میں جا کے شاید کہیں انویسٹر کی کیٹیگری میں آئیں۔ کچھ لوگ جو ٹاپر ہوتے ہیں، جو یہ پورا سائیکل سمجھ لیتے ہیں، اور جن میں اتنی فلیکسیبلٹی اور لرننگ ہوتی ہے کہ وہ ہر ڈبے کی سکل سیٹ کو سیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ بالکل سوچنا چاہیے کہ جی ایک طرح سے آپ کے لیے ایڈوانٹیج ہے۔ اسی لیے ایک بزنس مین کا بیٹا، اس کے لیے بزنس مین بننا بہت آسان ہے، لیکن اگر وہ جاب کے چکر میں پڑ گیا تو جاب کی وجہ سے پھر اس کی کامیابی کے چانسز کم ہو جائیں گے۔ اگر وہ باپ کے ساتھ لگ جائے تو اس کے اندر وہ سکل سیٹ بچپن سے آنا شروع ہو جاتا ہے۔
اسی طریقے سے ایک بندہ دوسرے ڈبے سے شروع کر رہا ہے. اس کا باپ پروفیشنل تھا, فری لانسنگ کرتا تھا, تو وہ اپنے باپ کو دیکھتا رہا ہے اور اس نے لائف ہی فری لانسنگ سے شروع کیا ہے. اس کے لیے وہی اسکل سیٹ آسان ہو جائے گا, اس کے لیے شاید تیسرا اسکل سیٹ لانا یا شروع کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا, اور چوتھا اس سے مشکل ہوگا. تو اس لیے جتنا بھی آپ جلدی ان ڈبوں کو کراس کر لیں اتنا ہی بہتر ہے. جتنا لیٹ آپ ایک ڈبے میں اسٹیٹس کو جتنی دیر تک مینٹین رکھیں گے, آپ کے لیے دوسرے ڈبے میں رسک لے کے جانا یا چھلانگ مارنا آلموسٹ ناممکن ہو جائے گا. تو سکسیس اور فیلئر ہر ڈبے میں ہوتی ہے, یہ نہیں ہے کہ جو اس میں نہیں ہوگی کامیابی, لیکن ان کامیابیوں اور ناکامیوں سے سیکھنا اور ناکامیوں سے نکلنے کی اسکل سیٹ بھی ہر ڈبے کی فرق ہے. اگر جاب میں آپ کو ناکامی ہو جائے اور آپ کی جاب سے نکال دیا جائے تو آپ دوسری جاب لینے کے لیے جو آپ کو اسکلس چاہیے وہ کچھ اور ہیں, اور اگر آپ کا ایک بزنس بند ہو جائے اور آپ کو دوسرا بزنس شروع کرنے کے لیے اسکل سیٹ ہی فرق ہے. تو اس لیے یہ جو کوارڈرنٹس ہیں, جو 4 ڈبے جن کو میں کہہ رہا ہوں, یہ جو 4 کوارڈرنٹس ہیں, اس میں اکثر اوقات لوگ فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ایک ڈبے کی اسکل بہت کامیاب ہوتے ہیں اس ڈبے کے اندر, اور سمجھتے ہیں میں تو زندگی میں اتنا تجربے کار ہوں, میرا تو 30 سال کا تجربہ ہے, میں تو یہ بھی کروں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ اس کا جو 20 سال کا تجربہ ہے وہ اس ایک ڈبے کا تجربہ ہے, اس کا دوسرے ڈبے کا تجربہ نہیں ہے یا تیسرے ڈبے کا تجربہ نہیں ہے. اور جتنی جلدی آپ اس ڈبے میں گھس کے اس کا تجربہ لے لیں گے, بلکہ اپنے بچوں کو, اگر آپ کا کوئی بزنس ہے تو اس کو شروع میں اپنے بچوں کو ساتھ لگا لیں تاکہ وہ اسکول کے دنوں سے ہی وہ اسکل سیٹ لینا شروع کر دیں جو اس ڈبے میں جس ڈبے میں آپ کو بھجوانا ہے. اسی لیے ڈاکٹروں کے بچوں کا ڈاکٹر بننا, انجینئروں کے بچوں کا انجینئر بننا, وکیل کے بچے کا وکیل بننا, دکاندار کے بچے کا دکاندار بننا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ زندگی اسی ڈبے سے شروع کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. جزاک اللہ.